السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان آقا کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں پر اور سنی مدرسوں میں سنی مسجدوں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جھنڈے لگانا ثابت نہیں ہے، حرام ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک پر بات کر کے دراصل ہم ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ماہ ربیع النور کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، تمام عشاق جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں مساجد کو سجاتے ہیں، مدارس کو بھی سجاتے ہیں اور گھروں پر بھی جھنڈے لگاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ مگر یہی لوگ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا، تو پھر وہ منڈپ لاکھوں کا لگاتے ہیں نا، اس کا ثبوت ان کے ابا پیش کر دیں گے، ہے نا؟ اس کا ثبوت پیش کر دیجئے کہ یہ جائز ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ وہ تمہارے جو مولانا لوگ سیاستداں ہیں، ان کے آفسوں میں جا کر دیکھو پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ کون سی حدیث میں ہے بتا دو آ کے؟ پارٹی کے دفتر میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں پارٹی کے، کہاں ثبوت ہے؟ مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، اشتہار اور یہ وہ سب لگاتے ہو، کون سا ثبوت ہے؟ تب فضول خرچی نہیں ہے۔ لیکن میلاد میں سنی جھنڈا لگائے تو فضول خرچی فضول خرچی فضول خرچی۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت رسول سے تم روکنا چاہتے ہو۔ آؤ میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، اور حدیث میں انہیں عبداللہ ابن عباس یا ابن عباس بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی روایت کردہ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خوارق عادتوں کا ظہور ہوا تھا، ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے حدیث میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری نگاہ سے پردہ ہٹا دیا، یعنی جب حضور کی ولادت ہوئی تب تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، یعنی لگائے گئے ہیں، گاڑے گئے ہیں، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ کب؟ حضور کی ولادت کے موقع پر، ایک مغرب میں یعنی پچھم میں، ایک مشرق میں یعنی پورب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ اب سب سے پہلے حوالہ سن لیجئے۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ امام ابن کثیر دمشقی المتوفی 774 ہجری نے الوداع والنہایہ جلد 6 صفحہ نمبر 299 پر نقل کیا ہے۔ امام قسطلانی المتوفی 923 ہجری نے المواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 125 پر نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر حیثمی المتوفی 974 ہجری نے النعمۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 پر نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث میں کیا ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت اللہ کے حکم سے فرشتے نے مشرق، مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگانا جائز ہے؟ اب جھنڈے کو بدعت کہنا، خرافات کہنا، فضول خرچی کہنا، یہ ان کی عادت ہو سکتی ہے جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، لیکن سنی کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اس لیے الحمدللہ اس سنت کو وہ ہمیشہ زندہ کیے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اور جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سب 1857 سے پہلے کے ہیں، یعنی ان وہابیوں دیوبندیوں کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ گویا پہلے کسی کا اختلاف نہیں تھا، سب لوگ کرتے تھے، لیکن یہ بدماش انگریزوں کی یہ کرتوت ہے کہ ایسے لوگوں کو جنم دے دیا جنہوں نے حضور کی محبت پر شب خون مارنے کی کوشش کی۔ تم چڑھتے ہو چڑھتے رہو، فضول خرچی کہتے ہو کہتے رہو، ہم سنی کرتے ہیں الحمدللہ اور کرتے رہیں گے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔